السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں، یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دیندار ناکام ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم کا پورا کرنے والا یہ مرادوں کو پہنچتا ہے، چاہے جلدی پہنچے چاہے بعد میں پہنچے، اسے اللہ شاباشی دیتے ہیں جو اللہ کا حکم پورا کرے گا، اور جو اللہ کا حکم توڑے گا اس کے لیے کوئی شاباشی نہیں۔ مال دے دیں گے، اللہ مال تو یہودی کو بھی دیتا ہے، نصارہ کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے اللہ مال، لیکن مال کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے یہاں جو مقام ہے وہ اعمال کا ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، اس کا مقام ہے، قرآن پڑھیں گے اس کا مقام ہے۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جتنی مادی لائنیں ہیں دنیا میں، اس میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ملے گا ہم کو۔ شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے، کوئی وعدہ نہیں ہے بھائی، شادی کرو، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ کاروبار کرو، تمہارے کاروبار کو چمکائیں گے، کوئی وعدہ نہیں۔ آپ کاروبار کیجیے، مقدر میں ہوگا تو چمکے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں چمکے گا۔ تو مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں، لیکن روحانی لائن میں وعدہ ملے گا۔ نماز پڑھو ہم تمہیں کامیاب کریں گے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والے کو اللہ کامیاب کریں گے۔ قرآن پڑھنے والے سے اللہ بات کرتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کا خط ہے قرآن۔ یہ سارے وعدے آپ کو الگ 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 حدیثوں کے اندر ملیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا، وعدہ ہے۔ یہ ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، وہ پڑھ لو، پڑھتے ہی آدمی کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وعدہ ہے۔ آپ کو پڑھواؤں وہ دعا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ہماری فیس ملے گی؟ فیس دو گے؟
ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے آ کر ایک جملہ کہا، وادنوبا وادنوبا وادنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، میں نے بہت گناہ کیے۔ بوڑھے تھے اور انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کون سے گناہ ہوئے تم سے؟ آپ سوال کر رہے کہ کون سے گناہ ہوئے تم سے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جیب میں موجود ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ زنا، قتل، شرک کے علاوہ سب موجود ہیں، شرک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ادنو منی، قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، سامنے بیٹھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے ان سے کہا، میں ایک دعا تجھے پڑھا رہا ہوں، پڑھ۔ نبی پڑھا رہا ہے تو صحابی نے پڑھی، بڑے میاں بڑی عمر کے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھ۔ ایک مرتبہ پڑھائی اور کہ ایک مرتبہ اور پڑھ، ایک مرتبہ اور پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، قل قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اسباب بتائے حدیث میں۔ آپ کہو تو آپ کو پڑھا دو بھائی، پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ میں چھوٹے گناہ ڈرتے ڈرتے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ بڑے بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نے انہوں نے کہا تھا کہ میرے شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں۔ حضور نے کہا کھڑا ہو جائے تیرے گناہ معاف ہو جائے گا، بھاگ یہاں سے۔ یہ ہے کہ خالی ان کے لیے نہیں، یہ تو میرے آپ کے لیے، سب کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھ، گناہ معاف کرانے کے اسباب حدیثوں میں بہت بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس کر، جب دیکھ کر مسکرائے تو اس پر اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے۔ دونوں میاں بیوی خالی مسافہ کریں تو مسافہ کرتے ہی دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کے نل سے پانی کیسے دھڑ 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 کے نیچے گرتا ہے، اس طرح سے دونوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی کہے 3 مرتبہ، اے اللہ میرے گناہ تو معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آدمی اتنا جملہ کہے کہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کسی امت کے لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب اتنے نہیں بتائے گئے۔ سوتے وقت خالی آدمی صرف اتنا کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 3 مرتبہ۔ جو آدمی لیٹ رہا ہے تو 3 مرتبہ کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دے گا۔ یہ اسباب بتائے۔ میں نے گناہوں کی مغفرت پر ایک کتاب لکھی، جب کتاب پوری ہو گئی صرف اس میں کوئی حدیث نہیں لکھی، اس میں یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔
اب میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس کتاب کا نام کیا رکھوں، یہ کتاب کا نام کیا رکھوں۔ دیوبند بھیج دی میں نے، مفتی امین یا ہمارے جو مفتیان کرام ہیں پالم پوری مفتیان، وہ ہماری کتابوں کا کسٹم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں کوئی حدیث صحیح یعنی ترجمہ برابر ہوا ہے نہیں ہوا، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کتاب پہ بھیج دی، اس کا کسٹم کرو، اس کو دیکھو، چیک کرو، چھپانے کی کوشش کرو، جو بھی ہے وہ، لیکن نام کیا رکھوں یہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک بڑے میاں ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے، تو انہوں نے اپنی اپنی باتوں میں، وہ آئے اپنے کسی کام سے، ان کا ہماری کتاب سے کوئی تعلق نہیں، جیسے لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، بیٹھے، دعا سلام۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا مولوی صاحب ہم یہ اس بلڈنگ میں رہتے تھے بچپن میں، ایک فقیر آتا تھا اور ایک صدا لگاتا تھا۔ میں نے کہا کیا صدا لگاتا تھا؟ میں نے کہا مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا بس 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 میری کتاب کا نام مل گیا مجھے، تو میں نے میری کتاب کا نام ہی وہی رکھا، گلدستے میں فورت، اور نیچے لکھا مایوس کیوں کھڑا ہے۔ تو مایوسی نام کی ہمارے شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے آدمی مایوس ہو جائے، نہ، کہ اللہ وعدہ کرتے ہیں خوشحالی والی زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے استغفار کرو، خوشحالی والی زندگی دیں گے ہم۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت اچھی زندگی گزاروں، ہر آدمی چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ تو اس کا روحانی وعدہ کیا اللہ کا کہ تم استغفار کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ اٹھتے بیٹھتے آدمی اپنے گناہوں کو معاف کرائے۔ بارش چاہتے ہو تو استغفار کرو، لڑکے چاہتے ہو اولاد میں، لڑکیاں لڑکے، تو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے لڑکے دے، استغفار کرے آدمی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ یہ وعدے کی۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اور ایک عرب صاحب آئے، ہمارے پہچان والے تھے ساتھیوں میں، انہوں نے کہا کہ شیخ میں 5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا ضرور بات کریں۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب اور اللہ کا شکر ہے 6 لڑکیاں ہیں، اور اللہ نے مجھے الحمدللہ مال بہت دیا ہے، مدینہ منورہ میں زمینیں ہیں، یہ ہے وہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لڑکے بھی دے، اولاد میں لڑکا ملے، تاکہ جو ہے میرے مال کا وارث بنے، یہ ہے وہ، جو بھی انہوں نے اپنی بات کی۔ میں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے دے گا، لیکن لڑکیاں تو برکت لے کر آتی ہیں۔ تو مجھے ہنستے ہوئے کہہ رہا کہ حضرت بہت برکت ہو گئی، عرب تھا۔ میں نے کہا کیا برکت تیرے گھر سے نکل رہی؟ یہ کہ نا مطلب بس لڑکے کی تمنا ہے۔ میں نے کہا استغفار کر یقین کے ساتھ، تیری بیوی بھی استغفار کرے، تو بھی استغفار کر، دونوں کو دونوں 1000 مرتبہ، 1000 دانے کی تصویر لے لو، مدینہ میں تو بہت ملتی ہیں تصویریں ایسی، اور استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بھئی اتنا ہی پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ لڑکا دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ بھٹک جاتا ہے آدمی۔ خیر، عربوں کا یقین ماشاءاللہ ہم سے بہت اونچا۔ 1 سال کے بعد پھر میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے یہ عرب بھی آیا ہوا، دوسرے ساتھی تو تھے لیکن یہ بھی آیا ہوا۔ میں نے کہا شیخ کیف الحال، کیف الحال؟ تو اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، 1 کلو عجوا کھجور ہدیہ لے کر، عجوا کھجور 1 کلو، اور عجوا کھجور دی، اور میرے کان میں کہا کہ الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمان۔ صورت والے دیر سے سمجھتے ہیں، سمجھ گئے نا کہ 2 جڑواں لڑکے دیے اللہ نے، عبداللہ عبد الرحمان۔ میں نے کہا مبارک۔ دوسرے سال گیا تو وہی عرب کھڑا ہوا عجوا کھجور لے کر۔
مجھے کھجور دی اور میرے کان میں کہا الحمدللہ حسن حسین. یہ استغفار کی برکت. تیسرے سال گیا, وہی عرب کھڑا ہوا اجوا کھجور لے کر. میں نے کہا شیخ خیریت؟ تو اس نے کہا الحمدللہ محمد احمد. 6 لڑکیاں تھی. چوتھے سال گیا تو استقبال میں تو آیا لیکن بغیر اجوا کھجور کے آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا, بستی میں دفن ہو گیا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ سے معافی مانگو, اللہ موسلادھار بارش دے گا اور اللہ مال بھی بہت دے گا. حلال مال اللہ دے گا, حلال مال. عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے, حلال کم ہوتا ہے. عام طور سے حرام جو ہوگا بہت زیادہ ہوگا اور حلال یہ کم ہوگا, کمی کی طرف ہوگا. اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں حلال مال زیادہ دیں گے, جیسے عبدالرحمن بن عوف کو دیا حلال مال. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حلال مال بھی دے گا, لڑکے بھی دے گا اور تمہیں مال بھی دے گا اور اسی طریقے سے باغات بھی دے گا, نہریں بھی دے گا. وعدہ ہے. تو مادی لائن میں کوئی وعدہ نہیں ملے گا, روحانی لائن میں وعدہ ملے گا, دعائیں قبول ہوں گی. امام محمد ابن حنبل کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان, یہ میرا آج کا بیان ہے استغفار کا. لازم پکڑ لو. حدیث شریف میں آتا ہے طوبی لعبد, بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی, وہ عورت جس کے نامہ اعمال میں حشر کے میدان میں استغفار زیادہ پائے جائے. بہت خوش قسمت ہے. کہ جب ایک بات بتاؤں, استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. یہ دونوں اینٹی بایوٹک ہے. توبہ ہائی اینٹی بایوٹک ہے, استغفار سے اوپر توبہ ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. دوسری جگہ توبوا الیہ کا جملہ ملے گا. مرنے سے پہلے استغفار کام نہیں آتا, مرنے سے پہلے توبہ کام آتی ہے. آدمی نے دیکھ لیا کہ ہاں اب دنیا سے جا رہا ہے, یہ وہ استغفر اللہ استغفر, وہ کام وہاں نہیں آئے گا, وہاں توبہ ہوگی. انما التوبۃ علی الذین عملوا السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. کہ توبہ بہت اونچی چیز ہے. اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اچھی توبہ کرو. نصوحا کا ایک ترجمہ ہے درزی کا. تو درزی کا توبہ سے کیا جوڑ, یہ سمجھنے کی بات ہے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے درزی سے. آپ دیکھو نصوحا لکھو تو اس میں کئی معنی ملیں گے. ایک معنی جو ہے خیاط کا بھی آئے گا, یعنی درزی والی توبہ. کیا مطلب درزی والی توبہ کا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ درزی کپڑے, کٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو حقیقت توبہ ہوتی ہے, اللہ سے کٹے ہوئے بندے کو وہ توبہ اللہ سے جوڑ دیتی ہے. چک ہوگی, معاشرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں امام احمد ابن حنبل کا معمول تھا کہ وہ کسی نہ کسی جگہ مسجد میں جا کر اپنا کام کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اپنی مجلسوں میں احمد ابن حنبل کے قصے بیان کرو, عبداللہ ابن مبارک کے قصے بیان کرو, عمر ابن عبدالعزیز کے قصے بیان کرو, تمہارا ایمان تازہ ہوگا. صالحین تھے, اچھے بھلے لوگ تھے. تو ان کا معمول تھا کہ کسی مسجد میں چلے گئے, کسی مسجد میں چلے گئے. ایک مرتبہ جو جامع مسجد تھی وہاں جا کر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. امام صاحب خود فرماتے تھے میں نے جب وہاں جا کر عشاء کی نماز پڑھی تو سردی کی راتیں, نماز جلدی ہو جاتی ہے سردی کے راتوں میں, راتیں لمبی ہوتی ہیں. امام صاحب فرماتے تھے کہ میں نے نماز پڑھا کے میں جو اپنا کتاب لکھنے میں مشغول ہو گیا.
1 گھنٹے کے بعد مؤذن صاحب آئے اور مؤذن نے کہا کہ چچا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ کتاب لکھ رہا ہوں، حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ یہ کہا ہماری مسجد کا قانون ہے نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ یہاں سے نکلیے۔ امام صاحب نے کہا کہ انا ابن البلد، میں شہر کا بڑا آدمی ہوں اور جس نے نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے۔ جائے مسجد کا امام صاحب وہ میرا شاگرد ہے اور تم مجھے نکال رہے ہو وہاں سے۔ یہ کہا میں کچھ جانتا نہیں شاگرد واگرد، بعض مؤذن تھوڑے ایڑے ٹیڑے بھی ہوتے ہیں نا، تو تجربہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایڑے ٹیڑے دماغ میں کوئی مؤذن میں جانتا نہیں ہوں، ابن البلد اور جو ہے یہ شاگرد استاد، آپ نکلیے کہہ کر امام صاحب کی کتابیں وغیرہ لی اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر دھکا دے کے باہر کر دیا اور دروازہ مسجد کا بند کر دیا۔ امام احمد خود سناتے تھے اور استغفار پر سناتے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ سردی، پالا پڑ رہا ہے، بارش گر رہی ہے، برف گر رہی ہے، بڑھاپا۔ ایک جگہ مسجد کے باہر جہاں وضو وغیرہ کرتے تھے اس کو تھوڑا صاف آف کر کے وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھ کر میں کہا رات کو کہاں جاؤں گا بھی، تو میں وہیں بیٹھ کر وہیں کام کرنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ مؤذن پھر آیا، ارے بڑے میاں مسجد سے نکالا تم نے یہاں ڈیرا ڈال دیا، آپ نے یہاں ڈیرا ڈال دیا؟ ارے یہاں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ باہر کا مین گیٹ نماز کے 2 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتا ہے، آپ نکلیے یہاں۔ یہ سب کہتے ہیں کہ اس نے میری کتابیں لی، یہ لیا اور دھکا مار کے باہر کر دیا۔ اب باہر کہاں جاؤں؟ امام صاحب فرماتے تھے میں نے موت کی آہٹ سنی اس رات میں، جیسے موت آئی بس اب مرا اب مرا اب مرا اب مرا۔ کھڑا ہوا تھا، سامنے خباز کا مکان تھا روٹی بنانے والے کا، سامنے ہی تھا۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا تو کوئی مسافر ہے بیچارہ پریشان ہے مر جائے گا۔ اس نے کہا بڑے میاں آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ، تم تو مر جاؤ گے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ میں چلا گیا، بیٹھ گیا وہاں، اس نے کمرہ دے دیا، یہ کہا کہ دیکھیے چچا میں یہاں لیٹوں گا، تم یہاں لیٹو، گرم پانی ہے، سب کچھ ہے، پوری رات آپ گزاریے یہاں، فجر کی نماز پڑھ لینا پھر چلے جانا۔ تو امام صاحب فرماتے تھے میں نے پوری رات دیکھا وہ خباز ہر کروٹ پر یہ کہتا تھا اللہم اغفر لی، ہر کروٹ پر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ امام صاحب کو تو حدیث سب یاد تھی۔ اچھا تہجد میں اٹھا تو اللہم اغفر لی، پھر اس نے روٹی بنانی شروع کی، اس کا دھندا تھا روٹی بنانے کا، نان بنانے کا، تو ہر پیڑے پر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بڑے میاں پوری رات میں نے آپ کی زبان سے استغفار سنا ہے۔ اچھا وہ خباز پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہے، یہ احمد ابن حنبل نے کہا پوری رات میں نے بہت استغفار سنا تمہاری زبان سے، بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مزدور آدمی ہیں اور کتنا استغفار کرتے ہیں، کب سے معمول ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا حضرت 10 سال سے میرا معمول ہے، سالوں سے میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی برکت سے میرے روزی میں بھی برکت بہت ہے، میرے مال میں بھی برکت ہے، میرے وقت میں بھی برکت ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو دعا مانگتا ہوں میری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ میری مراد پوری کرتا ہے۔ بس 10-15 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، وہ دعا اب تک میری پوری نہیں ہوئی ہے، بس انتظار میں ہو کہ میری دعا کب قبول ہو۔ امام صاحب نے کہا بھائی رات کی دعا نہ ہو تو بتا دو کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ میں 15 سال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ تو احمد ابن حنبل نے جب یہ سنا تو احمد ابن حنبل رو دی، ہچکے مار کر رو دی۔ بڑے میاں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل ہوں۔ جب بڑے میاں نے سنا کہ یہ احمد ابن حنبل میرے گھر میں احمد ابن حنبل چمٹ گئے۔
ایک ہفتے میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا تھا فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا, اب جانے نہیں دوں گا. 15 سال تک میں نے دعائیں مانگی ہے, اب تم میرے گھر میں اللہ نے تم کو بھیج دیا. تو احمد بن حنبل نے جملہ کہا, یا خباس یا خباس لأجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا. اے روٹی بنانے والے, تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا ہوں. مؤذن دھکے مارتا تھا, نکل نکل یہاں سے جا. مجھے پتا نہیں تھا اللہ کا کیا نظام چل رہا ہے. اتنی اونچی چیزیں استغفار کرو گے انشاءاللہ بھائی. لیکن ساتھ میں استغفار کیسا ہونا چاہیے؟ گناہوں کو چھوڑ کے ہو. یہ نہیں کہ آدمی نے ایک گناہ کیا, مسجد میں آ کر استغفار کیا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اللہ نے معاف کیا, گھر باہر جا کر پھر وہی گناہ کیا, پھر آ کر معافی مانگی. باہر جا کر پھر وہی گناہ کیا, پھر معافی مانگی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کأنہ یستہزئ مع ربہ, یہ آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اپنے رب کے ساتھ مذاق مت کرو, اپنی زندگی کو رخوں کو بدلو. اللہ ہندوستان کی تقدیر بدل رہا ہے, قسمت بدل رہا ہے. اب ہندوستان کی قسمت اللہ بدل رہا ہے. اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی ترتیب بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیا بدلے ہماری ترتیب؟ یہ کہا کہ اب اللہ کی طرف رجوع کریں. ہم قرآن, ذکر, اٹھتے بیٹھتے کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا, کبھی الحمدللہ پڑھ لیا, نمازیں پڑھ لی, کسی کو ستاوے نہیں, محبتوں کے ساتھ رہیں, تو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے گا, اونچے درجے تک پہنچائے گا. شاباشی ملے گی. شاباشی کون دے گا بھائی؟ اللہ. حضرت بلال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ہنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا, اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. کو چہرہ قبول صورت نہیں تھا, لیکن شاباشی یہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگے آگے اذان دیتا ہوا چلے گا سرخ اونٹنی پر. جب لوگ سنیں گے کہ بلال اذان دے رہا ہے, ابو جہل سنے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ابو جہل خود کہے گا صدقت یا بلال, بلال تو نے سچ کہا. ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال, بلال تو نے سچ کہا. فانا یقبل تصدیقہم, ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. یہ شاباشی دی. یہ کہیں پر شاباشی ملی؟ کپڑوں کی فیکٹریاں بہت تھی حضرت بلال کے بعد, کپڑوں کی دکانیں بہت تھیں, مال بہت ہے نا. غریب آدمی, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ زندگی تھی حضرت بلال کی, کہ مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. لیکن یہ شاباشی نبی دے رہا ہے. آگے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, انا اول من اقرع الباب, سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. تو رضوان پوچھے گا من القارع, یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, میں اونٹنی پہ رہوں گا, اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. حضور نے اپنا ڈرائیور بنا دیا. ڈرائیور ہے حضور کے. بڑا آدمی عام آدمی کو ڈرائیور نہیں بناتا, جس پر اعتماد ہوتا ہے اسی کو ڈرائیور بناتا ہے. کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ عام آدمی کو ڈرائیور. حضور نے جو اپنے گھوڑے کی اٹھنے کی نکل ان کے ہاتھ میں دے دی, جان لے کر تم گھومو, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ درجہ دیا. ہنی اللہ کا یا ابا بکر, ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. شاباشی کام کیا ہے نا, شاباشی ملتی ہے. حضرت عمر سے کہا عمر تیرے لیے خوشخبری ہے, میں نے جنت میں سفید موتی کا محل دیکھا, ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں, مجھے بابا نے روک لیا. محلن, تو یہ محل کس کا ہے؟ کسی صدیق کا, ان کا نام نبی کا, ان کا نام کس کا ہے؟ کہ یہ قریشی کا ہے. فرشتے نے کیا کہا ہذا قریش, قریشی کا. آپ نے فرمایا انا قریشی, میں قریشی ہوں.
آدھا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے کہ من ہوا، وہ کون ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے. یہ شاباشی مل رہی ہے. ہنی اللہ یا ابو الدرداء، ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے. ہنی اللہ یا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کا میدان میں جب تجھے تولا جائے گا تو تیری دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ شاباشیاں. لکل درجات مما عملوا لہم درجات عند ربهم بما كانوا يعملون. اچھا کام کرو، شاباشی لو. آئی ماں عائشہ یہ فرمایا حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں. نام تھا عائشہ، لیکن حضور پیار میں کہتے تو اویش. کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ پیار والے نام تھے. کہانی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. یہ درجہ دیا. حسن حسین آئے، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتی، اے میرے دونوں پھولوں، میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. عمار اور سلمان آئے، ہمیں کچھ، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر. عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ دھڑا دھڑ ہر سال ایک ایک لڑکا دے، یہ 5 نام رکھ لینا. پھر سے گنا دو نا، عمار، سلمان، مقداد، علی، ابو ذر. حضور نے 5 کو ایک ساتھ ایک خوشخبری دی کہ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہیں. یہ شاباشی. ہنی اللہ کا یا ابو الدہداء، اے ابو الدہداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. ہنی اللہ کا یا صہیب رومی، صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں جو حوض کوثر ہے اس کی اوپننگ سیریمنی افتتاح صہیب رومی کرائیں گے، صہیب رومی سے ہوگی. یہ کہیں پر مل رہا ہے؟ مال بہت تھا ان کے پاس، بینک بیلنس بہت تھا نا، ان کے اعمال ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا آپ کو. تو حضور نے فلاں کو کیوں کہا ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنۃ عثمان بن عفان. تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اے عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا. ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضی یا علی ان یکون جنتوں کا مقابل جنتی. اے علی تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی. جہاں تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی. یہ شاباشیاں مل رہی ہیں. شاباشیاں نبی کی طرف سے اندازن نہیں ملا کرتی. ابو الدہداء کو اتنی بڑی شاباشی ملی. اصل حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبی کے دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا اور تھا منافق کا. تو آتے جاتے بہت تکلیف ہوتی تھی، پھر وہ اوپر چڑھتا تھا تو نیچے بے پردگی ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ شکایت کرتے تھے کہ حضرت یہ درخت کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. تو آپ نے اعلان کیا جو خرید کر مجھے یہ درخت دے دے میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ ایک درخت مجھے دو اور جنت میں مجھ سے لے لو. یہ ابو الدہداء زمیندار تھے، ان کا باغ تھا،
600 درخت لگے ہوئے تھے ان کے باغ میں کھجوروں کے. کتنے؟ 600. اندر مکان، اندر چھوٹی موٹی نہریں، جو بھی آدمی کی تعیش کا سامان ہوتا ہے چھوٹا موٹا اس دور کے اعتبار سے سب موجود. یہ آئے اس منافق کے پاس، بھائی ایک کھجور کا درخت مجھے خریدنا ہے، تم بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں بیچوں گا، بہت قیمت دوں گا. کیا قیمت دو گے آپ؟ میں کہا اس کی قیمت یہ، تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے اور میرا باغ ہے اس میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، سب تیرے، زمین بھی تیری، کھجور کے درخت بھی تیرے، سب تیرے. بہت اچھا، یعنی اتنا زیادہ بھاؤ کون دے گا اس درخت کا؟ سودا ہو گیا. یہ ابو الدہداء آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت یہ میں نے درخت خرید لیا ہے، آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں ہدیہ. اب چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار بنائیں، جو کرنا ہو کریں آپ، لیکن آپ میرے لیے وعدہ کر لیں جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتم الشہداء، گواہ رہنا، ابو الدہداء کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں، گواہ رہنا. ابو الدہداء جب باہر نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک. ابو الدہداء نے پوچھا کائے کی مبارکبادی دے رہے بھائی؟ کہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا. ابو الدہداء نے فوراً جواب دیا جنت میں کھجور کا درخت تو مجھے ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. زمین کے ساتھ ملے گا نا، لٹکا اٹکا تھوڑی ملے گا، میں جنتی ہوں. اور یہ کہہ کر ابو الدہداء سیدھے اپنے باغ میں گئے، دستک دی. ام دہداء آئی، دروازہ کھولا، یہ کہا یا ام دہداء، او دہداء کی ماں نکل، اس باغ کا سودا ہو گیا ہے. تو پوچھ رہی ہے جی کتنے میں ہوا؟ میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس پر ہوا ہے جنت میں. تو مدینہ والی بیوی کیا کہہ رہی ہے وہاں کی خاتون؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. ارے مبارکبادی دے رہی ہے شوہر کو. اور اگر آپ کی صورت کی حور ہوتی تو بھائی، آپ کی صورت کی حور ہوتی تو کہتے تھے ارے 3 چلے لکھا دیے جماعت میں جانے کے لیے، مسجد میں اتنے پیسے دے دیے. ارے اور وہ مدینہ کی خاتون کہہ رہی ہے نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اب یہ دونوں میاں بیوی داخل ہو رہے ہیں. دادا چھوٹے سے تھے، کھجور گری، یہ دادا نے منہ میں رکھی. ماں دوڑی دوڑی گئی اور کھجور نکالی منہ سے. یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیری باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی. یہ تھا معاشرہ، اس پر ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے ابو الدہداء، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھے پھل کھلائیں گے. ہمیشہ یاد رکھو خوشخبریاں جو ملتی ہیں، شاباشیاں ملتی ہیں، وہ نیکی کی وجہ سے ملتی ہے. آدمی جو ہے اس کے اندر عزائم ہو. دیکھو میں آپ کو ایک ہدیہ دے رہا ہوں، آج دھیان سے سننا. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہے، 3 رکعت وتر ہوتی ہے، یہ تو پکی یاد ہے سب کو. اس کے بعد 4 رکعت آدمی پڑھ لے ایک سلام کے ساتھ. کتنے سلام کے ساتھ بھائی؟ ایک سلام بس. اس میں یہ نہیں کہ 2 کر کے پڑھے، الگ نہیں، بس شرط اس میں اتنی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت آدمی نماز پڑھ لے نفل کی نیت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت پڑھنے کا ثواب اتنا ملے گا جیسے کہ شب قدر میں آپ نے 4 رکعت پڑھی. پڑھو گے انشاءاللہ؟ اور صحیح حدیث ہے، یعنی اس میں اس حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے. جیسے کلام ہوتا ہے نا محدثین کا، ضعیف ہے، موضوع، کچھ نہیں ہے. صحابہ میں عبداللہ ابن عباس، سعید ابن جبیر اور یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا معمول تھا ایک دوسرے کو پوچھتے تھے ارے بھائی وہ شب قدر والی 4 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی تو نے؟ تو
وہ شب قدر والی 4 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وہ شب قدر پوچھتے تھے ایک دوسرے کو. آج ہمارے یہاں تو اس کا خیال ہی نکل گیا. اچھا 4 رکعت پڑھنے میں دیر کتنے لگے گی؟ ہمارے یہاں سورہ بقرہ والی 4 رکعت تو ہوتی نہیں ہے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی، تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھ لی، اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھ لی. وہ تو ہے نہیں، ہم تو قل یا الکافرون قل اللہ احد والے ہیں. بہت زیادہ آگے بڑھو تو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، ہم اس سے آگے تو بڑھتے ہی نہیں. ہم وہی اخیر کے جو ہے اسی میں آدمی گھومتا رہتا ہے. عام طور سے یہ ہے بھائی، اللہ معاف فرمائے ہم کو. تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، 2.5 منٹ لگیں گے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ شب قدر میں نماز پڑھنے کا ثواب حشر کے میدان میں لکھا جائے گا، نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے شب قدر میں 4 رکعت پڑھی تھی. بھاؤ ریٹ وہ ملے گا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور ایک ہدیہ اور دے دیتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. فوراً نہیں پڑھنا، کوئی حرج کی بات نہیں. نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، دوسری مسجدہ جماعت میں بیٹھنا ہے، دوسری تصویر یہ ہے، یا بعد ظہر کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے، وہ مقدم ہے ہمارے لیے. دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پورا کر لو. فجر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو حرج کی بات نہیں، لیکن ظہر سے پہلے تو پورا کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. ظہر بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، لیکن عصر سے پہلے پورا کر سکتے تو نہیں کر سکتے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں، حدیث شریف میں آتا ہے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کوئی عادت ڈال دے تو حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا. اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی سے چاہے شادی کر لے. کیسا سبحان اللہ زور سے نکلا. یہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. بس شرط یہ کہ دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پورا کر لو. اور فوراً مت پڑھنا. فوراً پڑھو گے تو علماء اعتراض کریں گے، کیا کہیں گے؟ ارے صاحب یہ کیا؟ لیکن چونکہ حدیث میں ہے، حدیث کا تو کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اتنی گنجائش نکال لی کہ دوسرا وقت آنے سے پہلے پورا کر لو. بس تو کافی ٹائم ہوتا ہے. آدمی موٹر سائیکل چلاتے چلاتے بھی پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مولوی صاحب رات کو 50 مرتبہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے تو فضیلت نہیں ملے گی. دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پورا کر لو. اسے کرو گے انشاءاللہ. فضیلت کتنی بڑی ہے دیکھو. بمبئی میں ہمارے ایک بلڈر صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے، ابھی بھی زندہ ہے وہ. انہوں نے کہا مولوی صاحب بہو نمازوں قضا تھی گئی ہماری 55 વર્ષની ઉંમર છે. તો બધું કે એમાં શું વાંધો છે, તો નમાજો કજા કરો. આસ્તે આસ્તે કરીને મુझे કેવી રીતે થાય? اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نیت کرو، تھوڑا ہمت کرو اور کوشش کرو. وہ تو جواب تو دینا ہوگا وہاں حشر کے میدان میں. نہیں مطلب کہ شارٹ کٹ راستہ ہو تو بتاؤ نا. سمجھ گئے کہ શોર્ટ કટ રસ્તો હોય એવો હોય કે જરા ફટાફટ પટી જાય એવું બતાવો ને. એમ તો નહીં થાય. તમારે તો જે છે ને તરતીબથી પડવું પડશે. अच्छा કઈ રસ્તો નથી મળતો, કઈ રસ્તો નથી. अब 2 दिन के बाद फिर फोन आया, मौलाना अर्जन मलबू છે हमारे, आ जाओ. मेहंदी वाली मस्जिद में बुला लिया हमने. તો બોલો શું કામ છે તમારું? તો મૌલવી સાહેબ મારો વિચાર એવો છે કે ઉમરા માટે જાઉં. એને કહે જાઓ, ત્યાં તો મૌલવી સાહેબ 1 લાખ નમાજનો ભાવ મળે છે ને. બરાબર ઇસ્માઇલ ભાઈ? जगह दिमाग कहाँ गया इनका? समझ गए ना? कब मारा तो 4 દિવસમાં જ કામ થઈ જશે. કે અહીંયા મક્કામાં 10 લાખ અને અહીંયા 50,000, વધારે 2, ઓછામાં ઓછા 2,000 જેવી હજી પણ મક્કાનું તો પાક્કું જ છે. તો વધારે 4-5 દિવસ મક્કામાં થોભી જઈશ, મદીનામાં 2 દિવસ રહીશ, ફ્લાઇટ પકડીને આવી જઈશ તો મારો અકાઉન્ટ ક્લિયર થઈ જશે બધું. એમ નહીં થાય. ایسے سورہ اخلاص کا ہے کہ یہ نہیں کہ رات کو 50 مرتبہ پڑھ لو تو فضیلت ملے گی نا. دوسری نماز کے وقت جگہ حدیث میں آتا ہے بعد کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی کوئی عادت ڈال دے
تو حشر کے میدان میں اس کو کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں بہت حور ہے، جون سے حور سے چاہے شادی کر لے۔ اب یہ فضائل صحابہ کے سامنے مستحضر رہتے تھے، حضور سے سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 4 رکعت نماز کو میں نے کہا عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، تو ایک سعید بن جبیر پوچھا کرتے تھے صحابہ سے، ارے بھی تم نے وہ شب قدر والی 4 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یاد ہے نہیں؟ مثال کے طریقے پر جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ 40 دن تک جماعت تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت کے ساتھ کوئی آدمی نماز پڑھے اخلاص کے ساتھ تو وہ جو ہے 2 پروانے ملتے ہیں، جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے بری ہونے کا۔ تو سلف صالحین کا معمول تھا، اس زمانے میں چلے کی جماعتیں تو ہوتی نہیں تھی، آج تو اللہ کا شکر ہے چلے کی جماعتیں نکلتی ہیں۔ اس زمانے میں وہ اپنی جماعت بناتے تھے اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے، بھائی چلو 2 ہدیے ملیں گے، آج 15 دن ہو گئے الحمدللہ، چلو بھائی آج 16 دن ہو گئے، آج 20 دن ہو گئے۔ اگر کوئی نہیں آتا تھا تو جا کر جگاتے تھے، ارے بھائی 20 دن تو ہو گئے، 20 دن پورے کر لو تاکہ جو ہے جہنم سے آزاد۔ یہ ماحول تھا، اپنے گھروں میں لکھ کے رکھتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے تاکہ گناہ سے بچے، یہ ان کا معمول تھا۔ آج تم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی گلیوں میں لکھتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو آدمی جب دیکھے گا کہ لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچے گا۔ سب سے بڑا تقوی والا وہ آدمی ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے، اور بعض گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں تہجد پڑھنے سے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ تہجد کے وقت میں 3 جماعتیں فرشتوں کی اترتی ہیں آسمانوں سے، ایک جماعت اترتی ہے صالحین صالحات کے لیے، ایک جماعت اترتی ہے فاسقین کے لیے گنہگاروں کے لیے، اور ایک جماعت اترتی ہے مقربین کے لیے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں۔ جو جماعت صالحین صالحات کے لیے اترتی ہے تو یضربون بأجنحتہم، پر مار مار کے جگاتی ہے، جاگو، پر مار مار کے۔ پر مارنے کا کیا مطلب؟ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے، پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تو آدمی کو یا تو پیشاب لگ گیا زور سے، کھڑا ہو گیا، دیکھا تہجد کا وقت ہے، چلو ابھی خالی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو فوراً جو فارغ ہو کر وضو کر کے تہجد میں کھڑا ہو گیا۔ یہ پر مارنا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے سردی کا زمانہ ہے، لحاف نیچے گر گیا، ٹھنڈی بہت لگتی ہے، تو آدمی جو ہے وہ لحاف لینے کے لیے ذرا تھوڑا آگے پیچھے ہوا، دیکھا ارے تہجد کا وقت ہے، وہ لحاف گرا نہیں ہے، گرایا گیا ہے۔ گرمی کے زمانے میں ایئر کنڈیشن بند ہو گیا، گرمی خوب لگ رہی، پنکھا بند ہو گیا، ارے گرمی بہت لگ رہی، دیکھا تہجد کا وقت ہے، یہ ہے پر مارنا، اس کو پر مارنا کہتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت میں کبھی کبھی رانگ نمبر لگے گا آپ کے فون پر، گھنٹی بجی، تو ابا فرماتے تھے کہ اللہ نے اس کی انگلیوں کو جو ہے یوں استعمال کیا کہ یہ بٹن دبا تاکہ تو جاگ جا رہے۔ تہجد کے وقت میں اگر رانگ نمبر آئے تو ابا کہتے تو ناراض مت ہونا، اس کو جزاک اللہ کہنا، اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھے فون کیا، میں جاگ گیا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ یہ صالحین صالحات کے لیے، اور فاسقوں کے لیے فرشتے جب ان کو جو تھپڑے مارتے ہیں، سوتا رہے۔ اس وقت میں اللہ تیرا چہرہ تہجد میں نماز میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ تیری پیشانی کو سجدے میں اللہ دیکھے، پسند نہیں کرتا۔ اور مقربین کے لیے جو جماعت اترتی ہے ان سے کہا جاتا ہے میں یہ سوئے ہوئے ہیں سونے دو، جگاؤ مت، خود سے جاگ جاویں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو سونے دو، ان کا سونا بھی ہمارے یہاں عبادت ہے۔ یہ مقربین، نوم العلماء عبادہ ہے کتابوں میں، نوم العلماء عبادہ، کبھی جو بڑے بڑے عالم ہیں ان کا سونا بھی ہمارے یہاں عبادت ہے کیونکہ تھکے ہوئے ہیں وہ۔ تو یہ 3 جماعتیں اترتی ہیں، اس کے لیے اللہ سے اپنا تعلق جوڑو،
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، دنیا میں دینی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ نعمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی اور دنیا میں بوندا باندی ہوگی. یہ ابا فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد موسلادھار بارش نعمتوں کی اور دنیا میں بوندا باندی. کہتے تھے کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اور 70-72 حور سے اللہ نکاح کرائیں گے. وہ حوریں دنیا کی بیگم جیسی نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا، لیا برقع، چلی میں کے تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور وہ حور نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام، ان کے کوئی ماں بھی نہیں، ان کا کوئی باپ بھی نہیں، تو میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا ادنا سے ادنا درجے کا جنتی، تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی نا ویلکم کہنے کے لیے، 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. کبھی اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے. دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے گی. جیسے گلاس میں پانی ہوتا ہے نا، دکھتا ہے آدھا گلاس ہے، پونا گلاس ہے، دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کے، اور اس دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان سے نہیں اسماعیل بھائی، زبان سے نہیں، اندر سے. زبان کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، دل سے جھوٹ نہیں بولتا. 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. جب 40 سال ہو گئے تو اوپر والی حور کہے گی یا عبدم من عباد اللہ، یا عبدم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے پانی. گھبرانا مت، انشاءاللہ جنت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. تو داہنی طرف والی جو حور ہوگی وہ اوپر ہوگی، وہ کہے گی اللہ کے بندے 40 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اپنے گردن اوپر کرے گا، 40 سال میں اوپر والی کو دیکھے گا. کتنے سال ہو گئے بھائی؟ حساب کتاب تو اچھا آتا ہے آپ لوگ. اب بائیں طرف والی جو حور ہوگی اوپر یوں، وہ کہے گی اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب دیکھ رہا گردن میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں جو پانی نہیں نکلے گا. آپ کی یہ جو مسجد ہے باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، آپ کھڑے کھڑے 40 منٹ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے. دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. اور آنکھوں میں جو پانی آئے گا وہ الگ، اور گردن میں تکلیف ہوگی وہ الگ. وہاں پہ 120 سال خالی دیکھنے میں گزریں گے. 120 سال. بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ انشاءاللہ. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، ایک طرف سے کھاؤ
کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی، یہ حساب لگاؤ۔ جنت میں کوئی آپ کو کہے گا نہیں 3 چلہ جماعت میں نکلو، جنت میں کوئی نہیں کہے گا کہ مسجد و جماعت میں بیٹھو، جنت میں کوئی نہیں کہے گا کہ 3 دن جماعت میں نکلو، سب چھٹی، نماز کی بھی چھٹی۔ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، یہی ہماری سب سے بڑی تبلیغ ہو جائے گی وہاں۔ اللہ کہیں گے میں تم سے راضی ہوں، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ جنت میں آئینے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں آئینہ نہیں، جنت کے اندر یہ کہ آدمی کو چہرہ دیکھنا ہے تو بیوی کے رخسارے میں اس کا منہ دکھائی دے گا، اور جس حور کے ساتھ یہ مشغول ہوگا، جب معانقہ کرے گا تو اس حور کا نام اس کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اور اس کا نام اس حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، مکتوب الاسم کا اعلیٰ صدرہا و مکتوب الاسم اعلیٰ صدری۔ کوئی ٹینشن جنت میں نہیں ہوگا، لیکن جنت میں جانے کے لیے محنت کیا کرنی پڑے گی بھائی؟ دنیا میں کھیل کود میں نہیں، کھیل کود میں ٹائم مت گزارو، موسیقی میں ٹائم مت گزارو، واٹس ایپ میں ٹائم مت گزارو۔ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ یقینی ہے، اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، اور اللہ کے یہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی۔ اس لیے دعوت کے کام کو بھی اپنا کام آدمی بنا ہے، بہت دے گا اللہ۔ اخلاق اچھے میں اچھے پیدا کرو، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے، ڈاکوؤں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ۔ ہجرت کے وقت میں 2 ڈاکو ملے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا مہانان، ذلیل لوگ۔ آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو اچھے لوگ ہو، تم ذلیل لوگ نہیں ہو۔ اس طرح مسلمان ہوئے۔ اس لیے اخلاق ہمارے اونچے ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ آج آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے جتنا ہم استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا معاملہ اونچا ہوگا۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، آپ گھبراؤ مت۔ عبداللہ ابن عباس مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور ایک نوجوان آیا، سارے شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عباس کے۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا پوچھو۔ یہ کہا حضرت جی مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ میں ایک لڑکی ہے، مجھے عشق ہو گیا اس سے، مسجد نبوی میں آتے جاتے میری نظر پڑ گئی، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی، تو پھر میں نے ان کے ماں باپ کو خبر بھیجی کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ مجھے غیرت آئی تو میں نے تلوار لی اور تلوار لے کر گھر جا کر اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور آج جو ہے اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، اقرار کر لیا اس نے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ حل من سبیل، یہ سوال کر رہا ہے، میرے معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نہیں بیٹھے ہوئے، تیری ماں زندہ ہے؟ نہ۔ خالہ زندہ ہے؟ نہ۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ان الحسنات یذهبن السیئات اکثر من الاعمال الصالحہ، اور ایک جملہ کہا تب الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تو جو ہے نیکیاں کیا کر، نیکیاں کر، نیکیاں کر، نیکیاں کر، امید ہے کہ اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، اور تو جو ہے جتنا ہو سکے توبہ کر، استغفار کر، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ جملہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کو۔ خیر وہ نوجوان چلا گیا، لیکن عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے سامنے بیٹھے ہوئے، بڑے شاگرد، تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیوں کیا اور خالہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رو دیے۔
یہ کہا میں نے قرآن میں غور کیا ہے، حدیثوں میں غور کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کسی سے ہو جائے، ماں کا پاؤں پکڑ لے تو پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے خدمت، یاد رکھنا۔ اویس کرنی کو جو درجہ ملا ہے وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا، حالانکہ اویس کرنی صحابی نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ عمر، علی، تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ حالانکہ عمر اور علی کا عشرہ مبشرہ میں سے اویس کرنے کا درجہ تو کم ہے ان کے مقابلے میں، لیکن جزوی فضیلت دی کہ تم دونوں کی ملاقات اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنے مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ وجہ ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دعا آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی، اور ماں باپ کی بد دعا نسلوں کو اجاڑ دے گی، نسل ہونے جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کیا فیصلہ آسمانوں سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو جوڑ رہا ہے۔ میری عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف بھی مت کہو، جھڑکو بھی مت، بلکہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں اللہ اسے بدلہ دے دیتا ہے، ماں باپ کے نافرمان کو نافرمان کی وجہ سے دنیا میں اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ آگے جملہ کہہ دیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہارے باپ کے ساتھ، تو تمہارے دلوں کو ہم جانتے ہیں، دلوں میں خیر رکھنا، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، اس لیے اپنے دل کی کھڑکیاں کھلی رکھو، دل کی کھڑکی کھلی رہے گی اللہ تعالیٰ خیر دے دیں گے، ایسی جگہ سے خیر دیں گے کہ آدمی کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا، اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے حرم میں رہ کر بھی اللہ محروم کر دے گا، کعبے میں جا کر بھی محروم کر دے گا، اور دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو آدمی بازار میں ہوگا اللہ اس کو دے دے گا۔ اب بڑی بڑی خیریں ملیں گی، بڑی بڑی اونچے اخلاق، برتوں اونچے اخلاق۔ عمر ابن عبدالعزیز کو جب زہر دیا گیا، ان کے غلام نے زہر دیا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو، تو عمر ابن عبدالعزیز کی بخار بہت آتا تھا، تو عمر ابن عبدالعزیز پریشان رہتے تھے کہ مجھے بخار کیوں آ رہا ہے، تو بڑے بڑے اطباء کو بلایا عمر ابن عبدالعزیز نے، بے تحقیق کرو بخار، تو اطباء نے جو ہے ان نے پکڑی یوں کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے اور آپ کی انتڑیاں جو ہے وہ کٹ رہی ہیں، تو تھوڑی 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 کٹ رہی ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے غلام کو بلایا تنہائی میں، اور غلام کو بلا کر کہا بھائی مجھے زہر تو نے دیا ہے؟ تو پہلے تو خاموش رہا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی بتاؤ آپ نے مجھے زہر دیا؟ فرمایا ہاں میں نے زہر دیا۔ کتنے پیسے ملے آپ کو؟ کہ 2000 دینار۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا دو جملے کے، میرا ریٹ تم نے 2000 دینار لگایا، میرا بھاؤ 2000 دینار، چل مقدر میں تھا تم نے مجھے دے دیا، لیکن دو باتیں کہتا ہوں، ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بھی یہ 2000 دینار بیت المال میں داخل کر دے، اور دوسری بات کہ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ اخلاق، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور میں کہتا ہوں تو جلدی سے یہاں سے چلا جا، میرے بیٹوں کو پتہ چلے گا، وزیروں کو پتہ چلے گا، خادموں کو پتہ چلے گا، حکومت کی جو
صحیح لوگ ہیں ان کو پتہ چلے گا تجھے قتل کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تو قتل ہو۔ خیر وہ چلا گیا۔ اب عمر بن عبد العزیز کا انتقال کا وقت جب قریب آیا، سکرات کا وقت تھا، اب بس اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، یہ میٹر تھی، تو لوگوں نے غلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، وہ غلام کہاں ہے؟ ہر وقت ساتھ رہنے والا آدمی وہ کہاں ہے؟ تو عمر بن عبد العزیز نے سن لیا، تو عمر بن عبد العزیز نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ دیکھو وہ غلام نے مجھے زہر دیا تھا، اسی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کا خلاصہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو کوئی بدلہ مت لینا۔ یہ علاقہ ہمارے پاس ہے، یہ ان اخلاق کی وجہ سے یہ دین دنیا میں پھیلا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی اخلاق برتے۔ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارا، گانا بہت اچھا گاتی تھی، آواز بہت سریلی تھی اس کی، مکہ والے جو ہے اس کا گانا بہت سنتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی اس کی آوازیں پڑتی تھی۔ حرم شریف جو کعبہ ہے اس کے قریب میں ایک خیمہ لگتا تھا، اس کا گانا اس کا کام تھا۔ یہ آئی مدینہ منورہ فتح مکہ سے پہلے۔ جب مدینہ منورہ یہ سارا آئی تو مدینہ منورہ میں ایک ہلچل مچی، صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو سنا وہ سارا آئی ہے، سارا آئی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے زمانے جاہلیت میں گانے سنتے تھے، پیسے ٹپ دیتے تھے، ٹپ حاتم ابن بلتا بہت پیسہ دیتے تھے، لے حضرت عمر بھی دیتے تھے، لے اور سنا اور سنا اور اب مدینہ منورہ آئی ہے تو سب جگہ باتیں، صحابہ آپس میں کبھی سنا وہ سارا آئی ہے مدینہ۔ اچھا چلتے چلتے یہ بات، اچھا حضور کو کچھ پتہ نہیں کہ سارا آئی ہے، اب تو مسجد نبی میں رہتے تھے، گھر میں جاتے تھے، گھر میں تو مسجد نبی میں آ جاتے تھے۔ ماؤں تک بات پہنچی تو چونکہ مائیں بھی سنتی تھی زمانے جاہلیت میں، آواز اس کی اچھی تھی، تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا شروع کیا کہ حضرت کو سنا آپ نے؟ آپ نے فرمایا نا حضرت سارا آئی ہے مدینہ میں۔ اچھا سارا یہ کیوں آئی؟ مجھے ڈرے کہیں کوئی اڈا بڈا نہ قائم کرے یہاں، یعنی کئی گانے والے کو کوئی اڈا قائم نہ کرے، اس لیے یہود ہیں، مشرکین بھی ہیں اور معروف عورت ہے۔ یہ بات ہوئی، پھر حضور نے تحقیق نہیں کہ کیوں آئی ہے کیا، لیکن 2 دن کے بعد یہ سارا اپنا اوڑھنی ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خود پہنچ گئی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا محمد، رسول اللہ تو نہیں کہا کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں اس کا قصہ ہوا اسلام السلام علیکم یا محمد۔ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی نگاہ پڑی کہ کون آیا، تو سب نے نگاہیں نیچی کر دی، مسکرانے لگے۔ اچھا حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ سارا تم کیسے آئی مدینہ؟ فسکتت، خاموش۔ تو آپ نے فرمایا جی تھی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہو؟ اللہ اللہ اللہ، ہجرت کر کے نہیں آئی۔ تو جی تھی مسلمہ، مسلمان ہونے آئی ہو؟ لا لا، مسلمان ہونے بھی نہیں آئی۔ تو کیسے آئی، کیوں آئی ہو؟ اس لیے کہ لڑنے کی، یا تو آدمی ہجرت کر کے آئے گا، یا مسلمان ہونے آئے گا، یا کسی رشتہ دار سے ملنے آئے گا، یا لڑنے کے لیے آئے گا۔ تو ایک عورت تو لڑنے کے لیے نہیں آ سکتی، وہ تو جتھا آتا ہے لڑنے کے لیے، 100 آدمی ہو، 200 آدمی ہو، ہتھیار ہو، تو سمجھو کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے، یہاں تو ایک عورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ تو سارا جواب دے رہی ہے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب حضور پوچھ رہے تھے سارا جواب دے رہی تھی تو امہات المومنین بھی پردے سے یوں دیکھ رہی تھی کہ کیا جواب دے رہی ہے سارا۔ حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی اور مجھے بہت پیسے ملتے تھے، میری آواز بھی اچھی تھی، اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا
آواز میں وہ لذت نہیں رہی، وہ ٹن نہیں رہی، وہ جو چیز تھی وہ رہی نہیں. اور حضرت جو میرے کسٹمر تھے، کئی لوگ جو ہے وہ تو بدر میں مارے گئے، اور کچھ کسٹمر میرے بچے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، سب بیٹھے ہیں. جی میرے کسٹمر جو یہاں آ گئے، جیسے مدینہ آ گئے، کچھ لوگ وہاں بدر میں مارے گئے. اب میرا دھندا ہو گیا ٹھنڈا، بند ہوا ہی نہیں تھا، ٹھنڈا ہو گیا. مجھے پیسہ دینے والے تھے وہ تو مر گئے، اور جو دیتے تھے وہ یہی ہے. تو میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کھانا پینا تو مشکل ہو گیا. میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں. دیکھو تو حضور جواب کیا دے رہے؟ ہاں ہاں ضرور 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 میں تیری مدد کروں گا، ضرور ضرور، لیکن میں صحابہ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. یعنی صحابہ پیسہ دیں یہ نہیں کروں گا. میں میرے خاندان کی عورتوں کو، خاندان کے مردوں کو کہوں گا سارا کے لیے مال جمع کرو. چادر بچھائی اور جی فرمایا کہ سب جو ہے خسارہ کے لیے کچھ نہ کچھ دو. ماؤں نے کچھ دیا، امہات المومنین نے کچھ دیا، حضرت عباس نے کچھ ڈالا، حضرت علی نے کچھ ڈالا، حضرت فاطمہ نے کچھ ڈالا، سب نے ڈال ڈول کے حضرت سارا کو کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ. یہ اخلاق تھے. آج یہ اخلاق ہے. مجھے اس کا جواب دو. نماز پڑھانے کے لیے حضور کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک بڑے میاں پیچھے سے آ رہے ہیں. اقامت ہو گئی، اب خالی استو بے سبے سیدھی کرو، اللہ اکبر کہہ کے نماز ہی پڑھانی ہے. اور وہ ٹائم بہت نازک ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ایک بڑے میاں نے پیچھے سے آ کر حضور سے کہا حضرت ایک بات کرنی ہے. آپ نے کان قریب کر لی. بتاؤ. کہ حضرت مجھے کھجور کی ضرورت ہے، اور گیہوں کی بھی ضرورت ہے، اور جو کی بھی ضرورت ہے. تو بلال صاحب کہیں مجھے گیہوں دے، کھجور دے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بلال سے، لیکن یہ چیز مانگنے کے لیے یہ وقت کیوں چھانٹا تم نے؟ یعنی جب مانگنا تھا تو یہ وقت نماز کے بعد. تو بڑے میں کیا کہہ رہے؟ حضرت بلال نے جب اقامت کہنی شروع کی تو مجھے یاد آیا. میں نے کہا یار بھول جاؤں گا پھر کہہ دوں حضور کو. ناراض نہیں ہوئے. آج ہے یہ اخلاق. یاد رکھنا کہ اسلام جو پھیلتا ہے وہ ان کے اخلاق سے. اللہ معاف فرمائے، برا مت ماننا. آج تو بیوی سے اگر کچھ چوک ہو جائے تو آدمی فوراً زبان سے کہتا ہے دنیا میں ملی ہے اوپر مت ملنا، کہ یہاں ملی اوپر مت ملنا. نہ 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 نہ، یہ چیز نہیں. اخلاق برتو، اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ. دیکھو مرنا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے. بغیر نماز کے آدمی مرا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بغیر اخلاق کے مرا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر اللہ بڑے بڑے کام لے گا. یاد رکھنا بڑے بڑے کام لے گا اللہ تعالیٰ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. وعدہ ہے تمہارے دلوں میں خیر ہے، ہم دیکھیں گے خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے. کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، ہدایت دے دیں گے. ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ بادشاہ تھے، ان کے لیے ان کی باندی گلاب کے پھول کا بستر لگاتی تھی. گلاب کے پھول کا ٹاپ ٹو باٹم پھول 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 پھول. ایک دن باندی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابراہیم بن ادہم سوتے ہیں کہ اس بستر پر کتنا مزہ آتا ہوگا ابراہیم بن ادہم کو. لاؤ میں بھی ذرا تھوڑی دیر سوں، ابھی 10 منٹ دے رہے بادشاہ کے آنے میں. یہ بیچاری لیٹی تھکی ہاری تھی، خراٹے لینے لگی، نیند لگ گئی. ابراہیم ابن ادہم آئے، ان کی بیوی ہے، دیکھا جاریہ مکان زوجہ باندھی بیوی کی جگہ. ابراہیم ابن ادہم کو بہت غصہ آیا، لاٹھی لی اور لاٹھی لے کر 5 لکڑیاں یوں ماری. یہ اٹھی، آنکھیں کھولی، ثم ضحکت، پھر ہنسی اور ہنس کر نیچے اتر آئی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. اخطأت ثم تضحک، تو ایک تو تیرے قصور کیا اور پھر ہنس رہی ہے، ہنستی کیوں ہے تو اس نے جواب میں کہا بادشاہ سلامت، مجھے ہنسی اس پر آئی کہ میں 5 منٹ لیٹی، 5 لکڑیاں کھائی
جو پوری رات لیٹتا ہوگا کتنی لکڑیاں کھائے گا حشر کے میدان میں. یہ بات دل پر چوٹ کر گئی. دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اللہ نے ہدایت دے دی اور بن گئے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے اصل ان کا قصہ کہ بن گئے ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. بیت اللہ پہنچے اور بیت اللہ پہنچ کر جو بیت اللہ کو دیکھا انہوں نے اشعار پڑھے. الہی عبدک اللاتی اتاکا, الہی عبدک اللاتی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے, گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے, تو معاف کرے گا, تو اس کا اہل ہے, اور اگر تو معاف نہیں کرے گا, دھکا مار کے مجھے بھیج دے گا, تو اللہ تو ہی بتا تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے. ہدایت دیجیے, اس لیے اللہ ہدایت دے گا. کام کرو گے دین کا انشاءاللہ, تبلیغ میں بھی نکلو گے انشاءاللہ. کوئی لڑائی بڑائی نہیں, کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی کی تنقید نہیں کرنی, کسی کو برا نہیں کہنا, اپنا کام سے کام کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو ایک بات بتاؤں, میں حج سے آ رہا ہوں اور آج کی مجلس سمجھ لو مدینہ منورہ میں طے ہو گئی تھی الحمدللہ حضور کے دربار میں. ہم وہی پروگرام بن گیا تھا جب مسجد نبوی میں تھا. تو حاجی کی دعا تو قبول ہوتی نہیں ہوتی بھائی. ارے بھائی اتنا تو بتاؤ, ہوتی نہیں ہوتی. اور میں تمہارا استاد بھی ہوں, میرا واٹس ایپ پر سبق تو سنتے ہی ہوں گے اکثر لوگ ماشاءاللہ. تو آپ کا استاد بن گیا تو استاد کی دعا بھی قبول ہوتی ہی نہیں ہوتی. اچھا پھر پیر زادہ بھی ہوں, میرے والد آپ کے استاد تھے. پھر میرے ابا کے بیانات تو سنے ہوں گے نا, آپ لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا, ابا کے بیانات بھی سنے ہوں گے, تو ساری نسبتیں مل گئی ماشاءاللہ. تو جو بھی کھڑا ہو کر نام لکھائے گا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, میں اس کے لیے نقد دعا کروں گا. پھر انشاءاللہ ہم بھی دعا کرائیں گے. بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ سب کھڑے ہو جاؤ, ابھی نہیں نکلنا ہے. نام لکھا. ہاں نام لکھا دو جی. کیا نام؟ واہ واہ, کیا نام؟ عبید مرزا. صادق ٹرنک والا لوگ, خادم منڈا ماشاءاللہ. سفیر ماشاء اللہ بھائی, یہ تو ماشاء اللہ 100% تشکیل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اب بیٹھ جاؤ. اب ایک دعا بتا پڑھاتا ہوں آپ کو, میرے ساتھ پڑھو لو. وہ دعا پڑھنے سے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس وقت میں, ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. پڑھا دوں بھائی, پڑھا دوں. پڑھو. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ماشاء اللہ, جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. یہ صحیح حدیث میں ہے. سارے علماء نے, سارے فقہاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. ایک مرتبہ مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لینا تو جتنے مسلمان ہوں گے ان سب کے برابر. یہ میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا, ورنہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گی ان میں جنات بھی مرد عورتیں, ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. لیکن میں احتیاط کے ساتھ کس وقت میں کہتا ہوں کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں, تو اس لیے یہ بھی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اور دوسرا, کبھی بھی کوئی پریشانی آئے کوئی گھبرانے کی بات نہیں, یہ جملہ پڑھتے رہو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. پڑھو گے انشاءاللہ. اب یہ ارادہ کر لو کہ مرتے چلتے انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات پورا کریں گے. www.attableek.com, the reviver of